بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اس موضوع پر، اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی چیز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، سب سے پہلا حق۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ کا بندہ تسلیم کرنا ہے، اللہ کا بندہ ماننا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا آخری رسول ماننا ہے، آخری پیغمبر ماننا ہے۔ ماننے کا دوسرا نام ایمان لانا ہے۔ اللہ کا بندہ تسلیم کرنا، اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کر لینا، یہی ایمان ہے۔ یعنی ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کا ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب اس کلمہ کو کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا میں جب وہ مسلمان ہوگا، جب وہ ایمان لانا چاہے گا، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس کلمہ کو پڑھ کر کے اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی میں مانتا ہوں۔ جو مانتا ہے وہی مسلمان ہے، جو مانتا ہے وہی ایمان والا ہے۔ بغیر ایمان لائے ہوئے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے، نہ دنیا میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لہذا اے میرے بندو، اے مسلمانوں، تم سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس قرآن مجید پر ایمان لاؤ، انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے کہا میرے بندو، یہ مت سوچنا، یہ مت خیال کرنا کہ مجھے دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، سماج کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، روم کے اندر کمرے کے اندر بند ہوں، تاریکی رات ہے، رات کی تاریکی ہے، اور اس تاریکی رات میں اس کمرے کے اندر میں جو کر رہا ہوں کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ خیال، یہ گمان مت کرنا۔ تم رات کی تاریکی میں تمام لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرو، سماج کے لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرو، کہیں پر بھی چلے جاؤ، کہیں پر بھی چھپ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں خبر رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو سمیع کہا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو بصیر کہا ہے،
اللہ نے اپنے آپ کو نظیر کہا ہے، اللہ تعالیٰ ناظر ہے، دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آدمی یہ خیال نہ کرے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں سماج کو چھپا لوں گا، میں سماج سے گناہ کر رہا ہوں چھپا کر کے، لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، لوگوں کو خیال نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے معلوم ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن تمہارے ہر اعمال کو دکھا دیا جائے گا، ہر اعمال کو دکھا دیا جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تم نے چھپ کر کے، دنیا سے چھپ کر کے، لوگوں سے چھپ کر کے، انسانوں سے چھپ کر کے تم نے جو کام کیا تھا وہ تمام کے تمام تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ اور ایمان کتنا اہم ہے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور زمانہ سے مراد کیا ہے؟ زمانے سے مراد یہ رات اور دن ہے، یعنی رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے، کبھی بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے۔ رات کا آنا اور جانا یہی زمانہ ہے، دن کا آنا رات کا جانا، رات کا آنا دن کا جانا، یہ دن اور رات جو گزر رہے ہیں، یہ ایام جو گزر رہے ہیں، اسی کا نام زمانہ ہے۔ اسی زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام سر تا سر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، کوئی فائدہ میں نہیں ہے، کس کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، صبر کی نصیحت کی، یعنی جو ایمان لایا، نیک عمل کیا، اور حق بات کی وصیت کی، اور صبر کی نصیحت کی، یہ چار چیزیں جس کے پاس ہیں وہ انسان گھاٹے میں نہیں رہے گا، نقصان میں نہیں رہے گا۔ لیکن کہا چار چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو پہلے نمبر پر ایمان ہے، پہلے نمبر پر ایمان، یعنی الا الذین آمنوا، آمنوا کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایمان لانے کے بعد تمہیں نیک عمل کرنا ہے، تمہیں حق بات کی وصیت کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کی نصیحت کرنے پڑیں گے، یعنی صبر بھی دلانا ہوگا، تمہیں خود صبر کرنا ہوگا، اور حق بات کی وصیت کرتے رہنا ہے، حق بات بولتے رہنا ہے۔ ایمان کے بغیر نہ نیک عمل کسی کام کا، اور نہ ہی حق بات کسی کام کا، نہ صبر کسی کام کا۔ ایمان ہے تو سب کام آنے والا ہے، نیکیاں کام آنے والی ہیں، آپ نے حق بیان کیا وہ کام آنے والا ہے، آپ نے صبر کیا وہ کام آنے والا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے کوئی نیکی کام آنے والی نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جو غیر مسلمان بھائی ہیں وہ بھی صدقہ کرے ہیں، وہ بھی دان دیتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، وہ بھی خیرات دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ بھی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے طرح ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں مسجد میں جا کر کے جمعے کی نماز ادا کرنا ہے، ہم نے سوچا کہ فلاں کی مسجد میں چلے جائیں گے، فلاں جگہ چلے جائیں گے، آپ جا رہے ہیں لیکن راستہ نہیں معلوم، آپ جا رہے ہیں لیکن راستہ نہیں معلوم، ایک غیر مسلمان بھائی بیٹھا ہوا تھا،
آپ ان سے پوچھ رہے ہیں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں مسجد میں جانا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے یہ راستہ؟ اگر اس نے بتا دیا تو بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ رہا ان کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جو ثواب ملا غیر مسلمان کو، جو نیکی ملی غیر مسلمان کو، وہ دنیا ہی تک محدود ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر اسی کا الٹا ہوتا، ایک مسلمان مومن بیٹھا ہوا رہتا، ایک مسلمان جس کے پاس ایمان ہے، ایمان والا مومن مسلمان بیٹھا ہوا رہتا، اگر وہ کسی کی رہنمائی کرتا اور راستہ صحیح بتا دیتا، تو نماز پڑھنے کی نیت سے نکلا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، جانے والے کو تو ثواب ملے گا، اس نے نماز جمعہ ادا کی ہے ان کو ثواب ملے گا، لیکن بتانے والے چونکہ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، تو کہا ہے کہ نیک کام میں جنہوں نے مدد کی ہے، نیک کام میں جنہوں نے تعاون کی ہے، دیکھو جو نیک کام کر رہا ہے اس کو ثواب تو اپنی جگہ ملے گا، ان کو تو نیکی اپنی جگہ ملے گی اور پوری نیکی ملے گی، پورا ثواب دیا جائے گا، پورا اجر دیا جائے گا، لیکن بتانے والے چونکہ مومن تھا، مسلمان تھا، اس کو بھی دیا جائے گا کیونکہ نیک کاموں میں مدد کی ہے۔ تو شرط ہے ایمان اتنا شرط ہے اور ایمان اتنا اہم ہے، ایمان انسان کی زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایمان کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان دیکھو، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا اور مرتے دم تک انکار کرتے رہا، اللہ کو ماننے سے انکار کرتے رہا، اللہ کو نہیں مانا اور مرتے دم تک کافر ہی رہے اور کفر کی حالت میں مر گئے، کافر ہو کر کے مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ کافر یعنی کفر کی حالت میں جن کی موت ہوئی ہے، وہ بندہ، وہ انسان اللہ تعالیٰ کو زمین بھر کر کے سونا دینا چاہے فدیہ میں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم میں داخل کرنے سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا فلن یقبل، تمہارا سونا آج قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین بھر کر کے سونا دینا چاہے فدیے میں، کہ اے اللہ میں زمین بھر سونا دے دوں اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا فلن یقبل، آج ہرگز تمہارا سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ وہاں پر سونا اتنا دے دے، یا پاسبل ہے ہی نہیں، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنا دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا چاہا، اپنے بندوں کو سمجھانا چاہا کہ اگر کوئی فرض یہ کر لے، مان لے کہ زمین بھر سونا بھی دے دے اور اپنے آپ کو بچانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ سونا قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ناصر نہیں ہوگا، کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانا، یعنی اللہ کا بندہ تصور کرنا اور اس کے آخری رسول تسلیم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں سے بتا دیجئے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے انی رسول اللہ۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان کی ہے، ایھا الناس، ناس لفظ کہا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المسلمون، یا ایھا المومنون، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس،
اے اللہ کے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انی رسول اللہ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، جو میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر بن کر کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، یعنی میں تم سب کی طرف، میں تم سب کا نبی ہوں، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، تمام لوگوں کے لیے اللہ کا نبی بن کر کے آئے تھے۔ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ نے اس کے بعد کہا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کی سلطنتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، اور زمین میں جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنی بھی سلطنتیں ہیں، تمام کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، تو اے لوگو اس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے، جو رسول نبی امی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ وَكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاؤ، احکام و فرامین پر ایمان لاؤ، جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو مانو، ان پر ایمان لاؤ۔ وَاتَّبِعُوهُ، اور تم اس کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم سیدھے راستے پر چل سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہی انسان سیدھے راستے پر چل سکتا ہے، ہدایت کے راستے پر چل سکتا ہے، جنت کا جو راستہ ہے اس راستے کو اپنا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس انسان کے لیے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور جو ایمان لائے، یعنی جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ وَطُوبَى 7 مرات، اور اس آدمی کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے، 7 مرتبہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا، جس نے مجھے نہیں دیکھا تب بھی مجھ پر ایمان لایا۔ ہم اور آپ اپنے نبی کو تو دیکھا نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں اپنے نبی کو، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے نبی پر، ہم نے دیکھا نہیں۔ میرے بھائیوں، جس نے دیکھا نہیں اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ایسے آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ خوشخبری دی ہے، لیکن جس نے دیکھا اس کے لیے صرف کا خوشخبری ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رسول کو دیکھا، اپنے رسول کا دیدار کیا، اپنے رسول کو دیکھا، اپنے نبی کو دیکھا اور ایمان لایا، وہ صحابی کہلائے۔ صحابہ اکرام کے لیے 1 مرتبہ خوشخبری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ اکرام سے ہم آگے ہیں، صحابہ اکرام سے مقام و مرتبے میں ہم بہت اونچے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ وہ ہے، میرے صحابہ وہ ہے کہ اگر میرے صحابہ اللہ کی راہ میں 1 مد گیہوں یا 1 مد جو اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرو گے، احد پہاڑ کے برابر بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو 1 مٹھی 1 مد جو کے مقابلہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کا مقام اپنی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا اب ایمان کے بغیر چارہ ہے؟ کیا ایمان کے بغیر ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، ایمان لائے بغیر، یعنی اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی ہے، رسول ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھ پر ایمان لائے بغیر اور مجھے جو چیز دے کر کے مبعوث کیا گیا، مجھے جو چیز دے کر کے بھیجا گیا ہے، اگر اس پر ایمان لائے بغیر اگر وہ مر جاتا ہے، اگر وہ آدمی انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمیوں میں سے ہے، وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی پر ایمان لائے بغیر، نبی کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے، جو شریعت اتری ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے، ان پر ایمان لائے بغیر اگر کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے، اللہ کے رسول کو جو چیز دے کر کے مبعوث کیا گیا ان چیزوں پر ایمان نہ لائے، بغیر مر جاتا ہے، تو وہ جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ رسول ماننا ہے، اللہ کا بندہ ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ میرا بندہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا بعبدہ، اپنا بندہ کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رب اپنے نبی کو بندہ کہہ رہا ہے، ہمیں بھی بندہ ماننا پڑے گا، ہمیں بھی بندہ تسلیم کرنے پڑے گا، اسی لیے کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ بندگی کرتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے وہ بندگی کے لائق نہیں ہوتا ہے، یعنی نبی کی عبادت نہیں ہوتی ہے، نبی کی پوجا نہیں ہوتی ہے۔ نبی خود عبادت کرنے والے تھے، نبی خود پوجا کرنے والے تھے، رب کی عبادت کرنے والے تھے، تو جو بندہ ہوگا اس کی بندگی نہیں ہوگی، جو بندہ ہوگا خود دوسرے کی بندگی کرنے والا ہوگا۔ جیسے ہم اور آپ بندے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ نمازیں کس کے لیے پڑھی جاتی ہیں؟ آپ اور ہم جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی انسان کے نام پر نہیں پڑھتے ہیں۔ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی نیت باندھتے ہیں، اس وقت سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ کا نام لے کر کے ہم اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں، اپنی عبادت کو شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا بندہ ہے، اس کی بندگی نہیں ہوتی ہے، وہ خود بندگی کرنے والے تھے۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایسے ٹائم میں آپ پہنچتے ہیں، ایسے وقت میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ مسجد کے باہر اپنی سواری کو باندھتے ہیں،
کھمبے سے باندھتے ہیں، پتھر سے باندھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جہاں ہر انبیاء نے اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، میں نے بھی اپنی سواری کو اسی کھمبے سے، اسی پتھر کے کھوٹے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے، آپ مسجد اقصی بیت المقدس میں داخل ہوئے، آپ مسجد کے اندر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ تمام کے تمام نبی وہاں پر موجود ہیں، مسجد اقصی میں موجود ہیں، بیت المقدس میں سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدم بھی موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، تمام کے تمام نبی وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت یوسف نبی موجود ہے، عیسیٰ نبی موجود ہے، موسیٰ نبی موجود ہے، تمام کے تمام نبی اسی مسجد میں جمع ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ایسے وقت میں ہم اس مسجد میں داخل ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہے، اقامت کا ٹائم ہو چکا ہے، تکبیر کہنے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے وقت میں پہنچے، ایسا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تمام کے تمام انبیاء کسی امام کے تلاش میں ہے، امام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ امام آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیے، آپ مصلی امامت پہ چلے جائیے، آپ نبیوں کی امامت کریے، آپ نبیوں کا آج امام بنیں گے۔ یعنی آج کسی نبی کا یہ حق نہیں دیا جائے گا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کرے گا، کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نبیوں کی امامت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو اللہ کے نبی کو یہ خطاب ملا امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، نبیوں کا امام، نبیوں کا امام۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائے، آپ نے نبیوں کی امامت کرائے، اسی لیے تمام نبیوں کا آپ امام ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مقام اور مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ فضیلت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ آپ آئے تو بعد میں، لیکن آپ تمام نبیوں کے نبی بن گئے۔ تو اللہ کا بندہ تسلیم کرنا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان ہی کہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگوں میں تو بس ایک بندہ ہی ہوں، لہذا تم یہی کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی پہلے تم مجھے بندہ تسلیم کرو، اس کے بعد اللہ کا رسول تم مانو، مجھے بندہ تسلیم کرنے پڑے گا۔ یہ تو پہلا حق ہے کہ بندہ تسلیم کرنا، رسول تسلیم کرنا۔ دوسرا حق تعظیم اور توقیر کرنا ہے، عزت دینا ہے، ادب و احترام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارنا، اس طرح مت بلانا جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، یعنی جب نبی کو تم بلاؤ گے، یہاں مراد صحابہ اکرام ہے، یہاں مراد صحابہ اکرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا، نبی کے ماننے والوں کو حکم دیا کہ جب تم نبی کو بلاؤ گے تو دیکھو ایک دوسرے کو جس طریقے سے نام لے کر کے پکارتے ہو، نام لے کر کے پکارتے ہو، اونچی آواز میں بلاتے ہو، ادب کا کوئی خیال نہیں کرتے ہو، احترام نہیں کرتے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کو اس طرح مت بلانا جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو،
تم نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور نبی کے سامنے تم بلند آواز سے بات مت کرو جس طرح تم بات کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے آپس میں جس طریقے سے آواز میں بات کرتے ہو، بلند آواز سے بات کرتے ہو، اونچی آواز میں بات کرتے ہو، نبی سے نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ کہا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر تم نبی کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرو گے تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور کہا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوگا، تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا، تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم کے ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، اس قافلے کا، بنو تمیم کا جو قافلہ، جو جماعت آئی ہے، اس جماعت کے، اس قافلے کا امیر قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیجئے۔ حضرت عمر وہیں پر موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں اللہ کے نبی، آپ قعقاع بن معبد کو نہیں بلکہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کا امیر بنائیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس آپ نے تو میری مخالفت کرنی ہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، آپ نے مشورہ دیا، میں نے بھی مشورہ دیا، میں آپ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ اتنے میں اسی درمیان تکرار ہوئی، دونوں کے بیچ تکرار ہوئی، آوازیں بڑی اونچی ہو گئی، آواز بلند ہو گئی۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی، اتنی پست ہو گئی، آہستہ سے بولنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے تو حضرت عمر اتنی دھیرے سے، اتنی کم آواز میں، بالکل پست آواز میں آپ جواب دیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، اے عمر تم نے کیا کہا؟ ہم نے سنا نہیں، آپ دوبارہ بتائیے۔ ایک واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر وہ شخصیت ہے، وہ بہادر شخصیت ہے۔ حضرت عمر کے دل کی دنیا ایک آیت کو سننے کے بعد بدلتی ہے، ایک آیت کو سننے کے بعد اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ ہیں کہ پورا قرآن تراویح میں سنتے ہیں، پورے رمضان قرآن سنتے ہیں، اسی طریقے سے اور موقع پر قرآن کو سنا جاتا ہے، لیکن ہمارے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے، ہم وہی کر رہے ہیں جو پہلے کرتے تھے۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، میں پیچھے کھڑا ہو کر کے پردے کے پیچھے میں سن رہا تھا، نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میں نبی کی آواز کو سن رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کو سن رہا ہوں۔ سن کر کے مجھے بعد میں ایسا لگا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ رب العالمین ہی کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایک آیت کو سننے کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے، ایک آیت کو سننے کے بعد اپنی آواز کو دھیمی کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ ہم روزانہ سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کو دیکھو، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت نازل ہوتی ہے، وہ نبی کی مجلس میں آنا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی دنوں تک دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس ہماری مجلس میں نہیں آ رہے ہیں۔
ہم قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، صحابہ اکرام کو سنا رہے ہیں، لیکن وہ حضرت ثابت بن قیس مجلس میں نہیں آ رہے، پروگرام میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے، خیریت معلوم کرو، پوچھو کیا بات ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس کے پڑوسی تھے، معلوم کرنے کے لیے گئے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی، کون؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ داخل ہوتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ غم ہو، بہت زیادہ ٹینشن ہو، سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں اے سعد بن معاذ کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، بہت ٹینشن میں ہو، کیا بات ہے؟ کہا ہاں میں بہت ٹینشن میں ہوں، اس لیے میں ٹینشن میں ہوں کہ میں جہنم والوں میں سے ہو چکا ہوں، میں جہنمیوں میں سے ہو چکا ہوں، میرا نام جہنمیوں میں آ چکا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا رے تمہیں نہیں معلوم آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرو گے، اس لیے میں لٹ چکا ہوں، برباد ہو چکا ہوں، میں جہنم والوں میں سے ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت سعد بن معاذ آتے ہیں، کہتے ہیں ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا حضرت ثابت بن قیس کو خوشخبری دو کہ وہ جہنم والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو جنتیوں میں سے ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ اہل جہنم میں سے نہیں ہے، وہ تو جنتی ہے، خوشخبری دو۔ کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ اس کی فطرت میں آواز بلند ہے، یعنی وہ نیچرل ان کی جو آواز تھی وہ فطرت میں آواز تھی۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے بہت سارے آدمی ایسے ہوتے ہیں جو زور سے بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں، وہ دھیمی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آہستہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تب بھی بات نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فطرت میں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ایسے صحابی قرآن مسجد میں پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر جیسے صحابی روکتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں روک سکتے ہو، ان کے لیے اجازت ہے۔ میرے بھائیوں یہ صحابہ اکرام تھے۔ آج ہم خطبہ بھی سننے کے لیے آتے ہیں تو باتیں کرنے لگتے ہیں، پروگرام ہوتا ہے ہمارے یہاں، جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، لوگ اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو قاعدے سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی تو بے حرمتی ہے، یہ بھی تو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بنائے، اور اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنائے، اور اپنے نبی کو اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول ماننے والا بنائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں جب تک تو زندہ رکھنا، اسلام میں اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔